یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں، اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے، پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض آپ نے خان صاحب مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن 15 منٹ اور اگر آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے، کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں، تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی جی جی. تھینک فیاض، آپ نیکسٹ، اور جو بول چکے ہیں وہ مائک ریلیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب، فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اقتدام میں رکھے، کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی، ہماری دنیا ویڈیو گیمز، موویز، میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے، جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا، وہ تو انہوں نے نہیں کروائے، اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہیں اور وہ یہی کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا، وہ انہوں نے نہیں کروایا، اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اور ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں، یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے، آئی جیز کے اوپر، یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں، یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے، میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں، وہ بھی بیل پہ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا، تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا، تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائیڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں. تو وہ ٹرسٹی
बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट हैं, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड्स होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड्स, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुका है अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। तो ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है। मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है? वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बुरा, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरह आज आप जाके रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी मद में ले आए, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना।